بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بحث سلیبس، صفحہ نمبر ہے 149. عدت کا بیان چل رہا تھا. کل ہم نے جس عورت کو طلاق ملی ہو اس کی عدت کیسے ہوگی. آواز کو صحیح کر دیں. کل ہم نے جس عورت کو طلاق ملی ہو جی کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 149. عدت کا بیان چل رہا تھا. کل ہم نے جس عورت کو طلاق ملی ہو اس کے بارے میں عدت کیسے وہ گزارے گی اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی. اب ہے کہ کسی عورت کا خامن فوت ہو گیا ہو تو اس وقت جو عورت عدت گزارتی ہے، یعنی خامن کے موت کی عدت، اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں. مسئلہ: کسی کا شوہر مر گیا تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت بیٹھے، چاہے شوہر سے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور چاہے کسی قسم کی خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کا ایک حکم ہے. البتہ اگر وہ عورت حمل سے تھی تو اس حالت میں شوہر مرا تو بچہ پیدا ہونے تک عدت بیٹھے. اب مہینوں کا کچھ اعتبار نہیں. اگر مرنے سے 2-4 گھڑی بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت ختم ہو گئی. جو عورت یعنی پریگننٹ ہو اس کی تو صرف عدت میں، موت کی عدت میں فرق ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش جب بھی ہو جائے. اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی 4 مہینے 10 دن خامن کے موت کی صورت میں عدت ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ مینسس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. مسئلہ: اگر کسی کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ میں مرا اور عورت کو حمل بھی نہیں تو پھر چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن پورے کرے، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں مرا تو ہر مہینہ 30 دن کا کر کے 4 مہینے 10 دن یعنی کل 130 دن پورے کرنا چاہیے. اور طلاق کی عدت کا بھی یہی حکم ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا اور اسے حمل نہیں ہے تو اس نے طلاق کی عدت 3 مہینے گزارنے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر اسے چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق مل گئی تو چاند کے حساب سے 3 مہینے پورے کرے گی، چاہے 29 کے چاند ہوں یا 30 کے. اور اگر پہلی تاریخ کو طلاق نہیں ملی تو ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 3 مہینے یعنی 90 دن پورے کرے گی. یہ وہ عورت پورے کرے گی کہ جس نے طلاق ملی ہے جس کو، اور اس نے مہینوں کے حساب سے اپنی عدت پوری کرنی ہے. مسئلہ: کسی نے نکاح فاسد کیا تھا. نکاح فاسد جو نکاح صحیح نہ ہو، مثلا گواہوں کے بغیر ہی نکاح کر لیا تھا، یا بہنوئی سے نکاح کر لیا. بہن اس کے ایک عورت کی بہن کسی جس کے نکاح میں ہے، اس عورت نے بھی خود اسی سے نکاح کر لیا. تو بہن کی موجودگی میں اب بہن ابھی تک اس کے نکاح میں ہے تو یہ تو نکاح فاسد ہوگا دوسری بہن کا جس نے اوپر سے نکاح کیا ہے. پھر وہ شوہر مر گیا تو وہ عورت جس کا نکاح فاسد ہوا، مرد کے مرنے سے 4 مہینے 10 دن عدت نہ بیٹھے بلکہ 3 حیض تک عدت بیٹھے. حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے، اور اگر حمل ہو جائے تو پھر بچہ ہونے تک بیٹھے گی. یعنی جس کا نکاح فاسد ہوا نا، اس کا خامن مر گیا تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن والی عدت نہیں بیٹھے گی. عدت تو بیٹھے گی، وہ 3 حیض والی عدت بیٹھے گی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خاوند سے جدائی کی جو حکم ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح فاسد کر لیا ہو اور شوہر کے ساتھ تنہائی وغیرہ ہو چکی ہو تو وہاں پر پھر وہ شوہر سے جدائی کرنا اور علیحدہ ہونا لازمی ہے، وہ والی عدت گزارے گی. کسی شخص نے اپنی بیماری میں جو اس نے مرض الموت تھا اس میں طلاق بائن دے دی، اور طلاق کی عدت ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ وہ بندہ مر گیا. تو دیکھو، طلاق کی عدت بیٹھنے میں زیادہ دن لگیں گے یا موت کی عدت پوری کرنے میں؟ جس عدت میں زیادہ دن لگیں گے وہ عدت پوری کرے گی.
یہ ہر عورت کا چونکہ حساب اپنا اپنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو مینسس کے ساتھ اگر عدت گزارے تو اس کی وہ والی عدت لمبی ہو اور 4 مہینے 10 دن والی چھوٹی ہو، تو جون سی لمبی بنے گی وہ والی عدت گزارے گی۔ اگر بیماری میں خاوند نے مرض الموت میں طلاق رجعی دے دی اور ابھی طلاق کی عدت نہیں گزری تھی کہ شوہر مر گیا، تو اس عورت پر وفات کی عدت لازم ہے۔ تو طلاق رجعی دی، پہلے والے میں تھا کہ طلاق بائن دی، طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوسری والی میں طلاق رجعی جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، خامن کو صرف زبان سے ہی رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو طلاق رجعی کی صورت میں تو وفات والی عدت 4 مہینے 10 دن پوری کرنی ہوگی، اور طلاق بائن میں جون سی والی لمبی بنے گی اس کو اس کے مطابق لمبی والی عدت پوری کرنی ہوگی۔ آگے ہے کسی عورت کو شوہر کے طلاق دینے یا شوہر کے مرنے کی خبر نہیں ملی تو عورت کیا کرے؟ عورت تو اپنے حساب سے رہتی رہی، خاوند اس کا دوسرے ملک میں رہتا ہے یا دوسرے شہر میں رہتا ہے، یا اپنے شہر میں رہے لیکن کچھ علیحدگی چل رہی تھی، عورت کو پتہ ہی نہیں لگا کہ طلاق دے دی ہے، اور طلاق کی یعنی یا خاوند کے مر جانے کی خبر نہیں ملی وقت پہ۔ مسئلہ، کسی کا شوہر مر گیا مگر اس عورت کو خبر نہیں ملی، 4 مہینے 10 دن گزر چکنے کے بعد خبر آئی کہ تمہارا خاوند تو 4 مہینے 10 دن پہلے کا مر چکا ہے، تو اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جب سے خبر ملی ہے تب سے عدت بیٹھنا ضروری نہیں۔ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سے عورت کو خبر ملی ہے وہ اپنی عدت اب بیٹھے گی۔ عدت بیٹھنا علیحدہ سے نہیں ہے، یہ تو اسی وقت بیٹھنا تھا جب یعنی ورنہ اگر نہیں بیٹھتی کوئی عورت جانے میں انجانے میں، عدت کا ٹائم نکل گیا۔ اسی طرح اگر شوہر نے طلاق دے دی مگر عورت کو پتہ نہیں لگ سکا، بہت دنوں کے بعد خبر ملی، تو جتنی عدت اس کے ذمے تھی وہ خبر ملنے سے پہلے ہی گزر چکی، تو اس کی بھی عدت پوری ہو گئی۔ اب اس عورت کو دوبارہ عدت بیٹھنا واجب نہیں۔ عدت والی عورت کا اپنا حمل ساقط کرانا، اگر کوئی عورت عدت بیٹھی ہوئی ہے اور پیگننٹ ہے تو وہ چاہتی ہے کہ بچہ پھر پیدا نہ ہو، تو اس کے بارے میں کچھ حکم۔ حمل پر 4 ماہ گزرنے کے بعد اس کا اسقاط بالکل جائز نہیں ہوتا۔ پیگنینسی اگر 4 مہینے کی ہو چکی تو اس کا اسقاط بالکل جائز نہیں ہوتا، کیونکہ 4 ماہ پورے ہونے پر بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس وقت اگر ہم ساقط کریں گے تو اسقاط کرانا ایسے ہے جیسے بچے کو قتل کرنا، تو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اور 4 ماہ سے پہلے بھی چونکہ عدت پوری کرنے میں کوئی مجبوری نہیں، لہذا اسقاط جائز نہیں۔ 4 مہینے سے پہلے بھی جائز نہیں، اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل ہی جائز نہیں کہ اب تو قتل ہی ہو جائے گا، قتل کا گناہ بھی ہوگا۔ تو جو بھی صورتحال ہے، مثلا اگر خاوند نے زیادتی کی ہے اور طلاق دی ہے تو ایک افسوسناک صورتحال تو ہے، قابل رحم ہے معاملہ، لیکن ایک افسوسناک صورتحال کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آگے پھر مزید افسوسناک صورتحال پیش کی جائے کہ اب بچے کو قتل کیا جائے۔ اس کا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو ہم مار ہی دیں؟ جو بھی اس کے ماں باپ کا جھگڑا تھا، جس بنیاد پر بھی تھا، کون حق پر تھا کون نہیں، یہ مسئلہ جگہ ہے، لیکن ایک اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم ایک اور افسوسناک سانحہ وجود میں لائیں اور بچے کو بھی ماریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع قرار دیا ہے۔ آگے ہے عدت کے دوران سوگ کے مسائل، سوگ کرنے کا بیان۔ جس عورت کو 3 طلاقیں مل گئیں یا ایک طلاق بائن ملی کہ جس سے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ گیا، یا مرد مر گیا، خاوند مر گیا، ان سب صورتوں کا حکم یہ ہے کہ عورت جب تک عدت میں رہے تب تک نہ تو گھر سے باہر نکلے اور نہ اپنا دوسرا نکاح کرے، نہ کچھ بناؤ سنگھار کرے، یہ سب باتیں اس پر حرام ہیں۔ اس سنگھار نہ کرنے کو اور سادہ رہنے کو سوگ کہتے ہیں۔ مسئلہ، جب تک عدت ختم نہ ہو عورت کو تب تک خوشبو لگانا، زیور پہننا، پھول پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا جان بوجھ کر، مسی ملنا یعنی لپسٹک ملنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگے ہوئے بھڑکیلے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں جو زیب و زینت کی سمجھی جاتی ہیں خواتین میں،
یعنی وہ سارے کام کرنا حرام ہے. مسئلہ تیل لگانا بھی اوپر آ گیا کہ تیل لگانا کنگھی کرنا یہ بھی منع ہے، حرام ہے. مسئلہ سر میں درد ہونے کی وجہ سے تیل ڈالنے کی ضرورت پڑے تو جس تیل میں خوشبو نہ ہو وہ تیل ڈالنا درست ہے. مسئلہ دوا کے لیے سرما لگانا بھی ضرورت کے وقت درست ہے لیکن رات کو لگائے اور دن کو صاف کر لے. مسئلہ سر ملنا اور نہانا بھی درست ہے، گندی بندی نہیں رہے گی عورت، بس یہ کہ زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی. مسئلہ ضرورت کے وقت کنگھی کرنا بھی درست ہے، جیسے کسی نے سر ملایا اور جوں پڑ گئی تو کنگھی کر سکتی ہے، اور جب موٹی کنگھی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو باریک کنگھی نہ کرے کیونکہ باریک کنگھی سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بالوں میں. اگر باریک کنگھی کی ضرورت ہو تو زینت کے مقصود نہ ہونے کے سبب پھر وہ جائز ہوگی. اگر اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جوئیں زیادہ تنگ کر رہی ہیں تو پھر وہ کر سکتی ہے. مسئلہ سوگ کرنا اس عورت پر واجب ہے جو بالغ ہو، نابالغ لڑکی پر واجب نہیں. البتہ گھر سے باہر نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا اس کو بھی درست نہیں. مسئلہ جس عورت کا نکاح فاسد ہوا تھا وہ توڑ دیا گیا، اس کا نکاح فاسد اب توڑ دیا گیا، یا مرد مر گیا تو ایسی عورت پر بھی سوگ کرنا واجب نہیں. مسئلہ جس عورت کو طلاق رجعی ملی ہو، یعنی جس میں خاوند کو زبانی رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، اس کی عدت تو فقط یہی ہے کہ اتنی مدت تک گھر سے باہر نہ نکلے، نہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس کو بناؤ سنگھار وغیرہ کرنا درست ہے. مسئلہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پر سوگ کرنا درست نہیں، البتہ اگر شوہر منع نہ کرے تو اپنے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی 3 دن تک بناؤ سنگھار چھوڑ دینا درست ہے، اس سے زیادہ بالکل حرام ہے. اور اگر خاوند منع کرے تو 3 دن تک بھی نہ چھوڑے. اگر کرنا ہی ہے سوگ کرنا یعنی بناؤ سنگھار نہ کرے تو زیادہ سے زیادہ کسی اور کی وفات پر، کسی قریبی عزیز کی وفات پر اگر عورت چاہتی بھی ہے تو 3 دن تک کر سکتی ہے، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں. عدت کے دوران رہائش اور خرچے کا حکم. مسئلہ طلاق کی عدت کے اندر کھانا، کپڑا اور رہائش شوہر کے ذمے واجب ہے. مسئلہ وفات کی عدت میں عورت کو روٹی کپڑا نہ دلایا جائے گا، خاوند کے مال میں سے روٹی کپڑا نہیں دلایا جائے گا. ہاں اگر شوہر نے ترکہ چھوڑا ہے تو اس حصہ لے کر اپنا خرچہ چلائے، اس کا جو حصہ بنے گا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ، جو بھی تفصیل ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ وراثت کے بیان میں، تو وہاں پر ہم اس کے مطابق اس کو حصہ ملے گا. مسئلہ اگر نکاح عورت ہی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، مثلا سوتیلے لڑکے سے یا کسی اور مرد سے اس نے تعلق بنا لیا تھا، اس لیے مرد نے طلاق دے دی، یا عورت نعوذ باللہ لادین کافر ہو گئی، اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، اسلام سے پھر گئی، اس لیے نکاح توڑ دیا گیا، تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندر اس کو روٹی کپڑا نہ ملے گا، البتہ رہنے کا گھر ملے گا. ہاں اگر وہ خود ہی چلی جائے تو اور بات ہے، پھر یہ بھی نہیں دیا جائے گا. مسئلہ مرد نے 1 طلاق بائن دے دی یا 3 طلاقیں دے دی اور جس گھر میں عدت میں بیٹھی ہے اس میں وہ خود مرد بھی رہتا ہے تو خوب اچھی طرح عورت پھر خوب اچھی طرح پردہ کر کے رہے، اپنے خاوند کے سامنے نہ جائے. جس کو طلاق رجعی پڑتی ہے وہ تو اپنے خاوند کے سامنے بھی جاتی ہے، بناؤ سنگار بھی کرتی ہے، لیکن جس کو طلاق رجعی نہیں پڑی، بائن پڑ گئی، جس سے نکاح ٹوٹ گیا، تو اس عورت کو پھر اپنے جو سابقہ خاوند سے یعنی کہہ لیجئے کہ پردے کے ساتھ رہنا، اچھی طرح پردہ کر کے رہنا لازمی ہے. میاں بیوی سفر میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ شوہر بیوی کے ساتھ سفر میں گیا، پھر راستے میں کسی شہر میں یا جس شہر میں کسی غرض سے جانا مقصود تھا اسی شہر میں شوہر کی وفات ہو گئی تو نمبر 1، اگر شوہر کا گھر مکان وفات سے مسافت سفر سے کم ہو تو بیوی شوہر کے گھر میں آ کر عدت گزارے. 78 کلومیٹر مسافت سفر ہوتی ہے، دوسرا شہر جہاں پہ ابھی گئے تھے وہاں وہ 78 کلومیٹر سے کم ہے تو واپس آ جائے اور آ کر شوہر کے گھر میں عدت گزارے. اور اگر شوہر کا گھر مسافت سفر یا اس سے زیادہ پر ہو تو اگر اس شہر میں جہاں شوہر کی وفات ہوئی ہے عورت کے لیے عدت گزارنے کی کوئی صورت ممکن ہو تو وہیں عدت گزارے، اور اگر اس کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو شوہر کے گھر میں واپس آ کر عدت پوری کرے گی.
جہاں گئے ہیں وہاں پر اگر ممکنہ کوئی صورت بن سکتی ہے کہ چلو 4 مہینے 10 دن ہے، خاندان برادری والے وہیں پر گزار سکتے ہیں، تو ترجیح اسی کو دیں کہ وہیں پر ہی گزروائیں، جیسے بھی ممکن ہو، جہاں پر ہوا ہے انتقال وہیں پر ہی اگر عدت پوری ہو جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی صورت ممکن نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں واپس آ سکتی ہے۔ یہ چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس لیے ہم کوئی لازمی اس بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ عدت والی کا گھر سے باہر نکلنا۔ مسئلہ، طلاق کی عدت ہو یا وفات کی، عورت پر لازم ہے کہ طلاق یا وفات کے وقت جس جگہ اس کی رہائش تھی اسی میں عدت گزارے، گھر سے باہر مت نکلے۔ مسئلہ، عورت کسی کام کے لیے گھر سے باہر کہیں گئی تھی، یا اپنی پڑوسن کے گھر گئی ہوئی تھی، یا کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے یا شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اب فوراً وہاں سے واپس اپنے گھر آ جائے۔ معتدہ طلاق اور معتدہ وفات کے مشترکہ مسائل۔ معتدہ طلاق یعنی جو طلاق کی عدت گزار رہی ہو، اور معتدہ وفات یعنی وہ عورت جو خاوند کی وفات پر عدت گزار رہی ہو، ان کے کچھ مشترکہ مسائل۔ مسئلہ، معتدہ اپنے گھر کے صحن میں اور جس حصے میں چاہے جا سکتی ہے، البتہ ایک بلڈنگ میں اپنی رہائش کی جگہ سے دوسرے کی رہائش میں نہیں جا سکتی۔ اپنے گھر میں صحن میں جس جگہ میں چاہے جا سکتی ہے، اگر بلڈنگ ایک ہے تو بلڈنگ میں اپنی جو رہائش کی جگہ ہے تو وہاں سے دوسرے کی رہائش میں نہیں جا سکتی، جس کو یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ دوسرے کا گھر کہلاتا ہے، یہ ہمارا گھر کہلائے گا، بلڈنگ اپارٹمنٹس وغیرہ ایک ہی جگہ کیوں نہ ہو۔ مسئلہ، معتدہ کسی بیمار کسی کی مرگ پر تعزیت کے لیے نہیں جا سکتی، معتدہ حج و عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، معتدہ اگر نکلنے پر لاچار ہو جائے یعنی بہت ضروری ہو جائے نکلنا تو اس وقت اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ لاچار ہونے کی ضرورت کے مواقع یہ ہیں، مثلا معتدہ اتنی بیمار ہو جائے، عورت اتنی بیمار ہو جائے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو، اور ڈاکٹر کو محض حال کہہ کر یعنی فون پر یا کوئی جا کر بتا دے تو اس طرح بتا کر دوا نہ مل سکتی ہو، وہ ڈاکٹر کہیں کہ نہیں لے کر آؤ، اور ڈاکٹر کو گھر پر بلانے کی استطاعت نہ ہو کہ ڈاکٹر کہتے ہو کہ نہیں گھر پہ آنے کی فیس زیادہ ہے اور آدمی فیس نہیں بھر سکتا گھر آنے کی، بیٹا وغیرہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو فیس بہت زیادہ ہے، ہم تو اتنے پیسے نہیں بھر سکتے، یا پھر ایسی تکلیف ہو جائے کہ عورت کو ہسپتال لے جانا وہاں پر ضروری ہو۔ دوسری صورت ہے لاچاری کی، مکان گرنے کا خطرہ ہو تو پھر عورت کو جس مکان میں رہتی ہے یہ بہت کمزور ہو چکا، گرنے کا خطرہ ہے تو عورت کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ معتدہ وفات کے والدین میں سے یا اولاد میں سے کسی کا بھائی یا بہن کا انتقال ہو جائے، یا ان میں سے کوئی بہت بیمار ہو اور کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، بھائی کا، بہن کا یا ماں باپ کا انتقال ہو جائے، یا پھر کوئی بیمار ہو لیکن کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، وہاں جائے بغیر عورت کو، جو عورت عدت میں بیٹھی اس کو بہت رنج و غم ہوتا ہو، تو معتدہ وفات ان وجوہات سے دن دن میں نکل سکتی ہے، اور معتدہ طلاق کو ان وجوہات کی وجہ سے بھی حنفیہ کے نزدیک نکلنے کی اجازت نہیں۔ یعنی صورت یہ ہو گئی نا کہ عورت کو غم میں تو بیٹھی ہوئی ہے لیکن خود اپنے رنج و غم میں ہے، اوپر سے ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے اور اس کو صبر نہیں آئے گا، یہ بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہے۔ جب بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہے تو پھر جانا چاہتی ہے تو دن دن کے اوقات میں چلی جائے، رات کو واپس آ جائے، یا والدین وفات پا گئے ہیں تب جاتی ہے۔ ویسے سوگ کے لیے، کسی کی تعزیت کے لیے یا بیمار پرسی کے لیے جانا تو جائز نہیں کہ وہ فلانا وہ فوت ہو گیا ان کے گھر جانا بہت اہم ہے، تو اہمیت کی بات نہیں کہ خاندان برادری ہے اس لیے جانا ہے، وہ تو بعد میں بھی جا سکتی ہے اور اپنا عذر بھی بیان کر سکتی ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکی وقت پہ۔ لیکن جب عورت کو خود اپنے بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، رنج و غم بہت زیادہ ہوگا، تو پھر یہ جا سکتی ہے، لیکن یہ حکم ہے اس عورت کا کہ جو وفات کی، خاوند کی وفات پر عدت گزار رہی ہے، اور جس کو طلاق ملی ہو تو اس کو تو حنفیہ کے نزدیک اس کو بھی اجازت نہیں ہے اس وجہ سے نکلنے کی، لیکن اگر کسی کو اس طرف جائے بغیر بہت وحشت و غم ہو اور چین نہ آتا ہو تو مالکی اور حنابلہ کے قول پر نکلنے کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے آگے عربی عبارت ہے دیدی ساتھ میں آگے لکھا ہوا ہے ضرورت نفقہ کے علاوہ نکلنے میں اختلاف ہے۔
صاحب بہر جواز کے قائل ہیں. یہ کہہ لیجئے کہ اوپر عبارتیں ہیں تو ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان کا کچھ اس بارے میں کہ صاحب بہر جواز کے قائل ہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ صورت مذکورہ میں مکان سے باہر نہ جائے، لیکن جب دوا وغیرہ کا انتظام کوئی اور نہ کرے اور دوا نہ کرنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا خود اس عورت کو بدون علاج کے پریشانی ہو، یعنی تو دوسرے یعنی صاحب بہر کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، سخت ضرورت کی مقدار چلی جایا کرے. اگر طبیب حاذق مسلم، طبیب ہے حاذق، حاذق کا مطلب ہوتا ہے بہت ماہر، اور مسلم، مسلم کا مطلب ہے کافر نہ ہو، طبیب ہو، ماہر ہو، مسلمان ہو، وہ یہ کہ جس کو شوہر کی وفات کا بہت صدمہ ہے، تخفیف غم کے لیے اس گھر سے نکلنا اور دوسرے گھر میں جا کر دل بہلانا ضروری ہے، ورنہ یہ بیمار پڑ جائے گی یا اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو خروج من البیت جائز ہے، یعنی اس کو پھر اپنے خاوند کے گھر سے نکلنا جائز ہے. پھر اگر دن میں نکلنا کافی ہو تو رات کو مکان زوج پر یعنی خاوند کے مکان پر آنا واجب ہوگا، ورنہ جب تک ضرورت ہو اس وقت تک رات اور دن میں بھی دوسرے مکان میں رہ سکتی ہے، کیونکہ ضرورت شدیدہ اور حاجت کے وقت خروج جائز ہے. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کے ساتھ کوئی اسپیشل کیس ایسا پیش آ گیا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ غم کو اپنے پر لے لیا ہے، دل پر لے لیا ہے، تو اس عورت کو مارنا نہیں ہے. اگر ایسی کوئی نوبت آ رہی ہے تو حوالے وغیرہ موجود ہیں. ہاں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ از خود فیصلہ نہ کرے، گنجائش ضرور ہے، اس گنجائش کو کسی بھی دارالفتاء سے موقع کے اوپر پوچھا جا سکتا ہے. آگے ہے جو عدت وفات میں ہو، اس کی جو عورت عدت وفات میں ہو اس کے پاس خرچہ نہ ہو. خاوند تو فوت ہو گیا، خرچہ کوئی نہیں ہے، اور وہ روزی کمانے کے لیے نکلنے پر مجبور ہو. کوئی ٹیچر وغیرہ ہے، پہلے بھی تھی، مجبور ہے، چھٹی نہیں مل رہی، تو دن دن میں کام کے لیے نکل سکتی ہے اور رات اپنے گھر میں واپس آ کر گزارے. جب شام ہو جائے، رات کا مطلب ہے مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے. جو عورت عدت وفات میں ہو اور کرائے کے گھر میں ہو، خاوند نے کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کے پاس کرایہ دینے کو پیسے نہ ہو، یا سسرال میں ہے لیکن سسرال والے کہتے تو یہاں سے نکل جا، وہ اس کو اس گھر پہ رکھنے پر راضی نہیں ہے عدت کے دوران بھی، تو پھر وہ دوسری جگہ جا سکتی ہے جہاں پہ یعنی جس علاقے میں کرایہ دے رہی تھی اب کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی، خاوند فوت ہو گیا، وہ پیسے اب نہیں ہیں اتنے، تو پھر وہ دوسری جگہ پہ جا کے کرائے پر رہنے پر مجبوری ہو تو جا سکتی ہے. اگر بیوہ تنہا ہو اور کوئی اس کے ساتھ رہنے کے لیے موجود نہ ہو یا اتنے عرصہ کوئی رہنے پر تیار نہ ہو اور کسی کو دن رات کا ملازم بھی نہ رکھ سکتی ہو تو بیوہ اپنی عدت دوسری جگہ گزار سکتی ہے. یہ اصل ذمہ داری ہوتی ہے، یہ معاشرتی مسائل ہوتے ہیں. معاشرتی مسائل کا مطلب ہے کہ جس میں ہمارا سارا خاندان برادری کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے وقت کو کسی کا اوپر آئے ہوئے وقت کو گزروانا یہ سب برادری کے خاندان والوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے. اگر سارے مل کر اس کو سمجھیں، اس معاملے کو سمجھیں تو کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا اور عورت کا وقت بھی گزر سکتا ہے، اور تقسیم کر لیں کہ بھئی ایک ایک ہفتہ یا تین تین دن سارا خاندان مل ملا کے بندوبست کر لے تو یہ سارے 4 مہینے 10 دن آرام سے گزر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی کچھ نہ کرے تو پھر عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی نہیں ہے، عورت کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھ سکتی، تو پھر مجبوراً وہ دوسری جگہ پہ جا کر عدت گزارنا چاہے تو گزار سکتی ہے. اگر مرنے والے نے کھیتی کاشت کی ہوئی ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں اور ترکہ بھی تھوڑا ہے، بیوہ کو خود بھی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو مزدوری پر رکھ سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے دن دن میں نکل سکے. ایسے کام کاج ہو گئے کہ جو یوں ہی کھیتی کو اگر چھوڑ دیں گے تو کھیتی بھی خراب ہو جائے گی، اور پھر ٹائم نکلے گا تو یہ تو 6 مہینے کے لیے مثلاً کھیتی ہے، 6 مہینے کی پر 3 مہینے ابھی باقی ہیں، کھیت کو نہیں دیکھا تو یہ بھی خراب ہو جائے گا. پھر باقی 6 مہینے کیا کھائیں گے، کیسے نظام چلے گا، بچے بھی چھوٹے ہیں، کسی کو ملازم بھی نہیں رکھ سکتے. تو ایسے جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر اسلام نے چھوٹ ضرور دی ہے. تو ایسے مواقع کو اگر کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ موقع پر معلوم کر کے پوچھ سکتا ہے. یہاں پر ہمارا یہ کہہ لیجئے کہ نکاح طلاق سے متعلق سارے ابواب مکمل ہو گئے. آگے ہے قسم کھانے سے متعلق بیان ہے.
تو ابھی دوسرے سبق کا ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن ہم شروع کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 20، قسم کھانے کا بیان۔ قسم صحیح ہونے کی شرائط۔ جب ہم کہیں کہ واقعتاً قسم جو کھائی ہے وہ صحیح ہو گئی، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قسم کھانے والا عاقل بالغ مسلمان ہو۔ عاقل بالغ مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ دیوانے کی، کوئی بیچارہ مجنون ہے، دیوانہ ہے اور بچہ ہے، اس کی بچہ اگرچہ سمجھدار ہو اور کافر کی قسم صحیح نہیں ہوتی۔ قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی استثناء نہ کیا ہو۔ استثناء کا مطلب مثلا قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاء اللہ کا لفظ نہ کہا ہو۔ اگر یہ لفظ کہا، جیسے کوئی اس طرح کہے کہ خدا کی قسم فلاں کام انشاءاللہ نہ کروں گا، تو قسم نہ ہوئی۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو پھر ہماری قسم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں چاہا، یہ استثناء کی صورت ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تو کہ اس لیے استثناء بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے قسم پھر مکمل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کی جگہ اگر مثلا ان الفاظ میں سے کوئی اور لفظ کہہ دے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یہ استثناء والا ہی لفظ ہے۔ مثلا ماشاءاللہ کہہ دیا، اگر اللہ چاہے کہہ دیا، جو اللہ چاہے کہہ دیا، اگر اللہ نے میری مدد کی، اللہ یہ کہ میرا ارادہ بدل جائے کہہ دیا، اللہ یہ کہ میں دوسرے کام کو زیادہ پسند کروں وغیرہ کہہ دیا، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ یہ کہ میرا ارادہ بدل جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ یہ کہ میں دوسرے کام کو زیادہ پسند کروں وغیرہ۔ تو ایسے الفاظ استثناء کہلاتے ہیں۔ استثناء کا لفظ قسم کھانے کے لیے کچھ وقفہ اور فصل کے بعد کہا ہو تو پھر قسم ہو جائے گی اور استثناء باطل ہو جائے گا۔ یہ استثناء کے الفاظ کو، جو الفاظ قسم والے ان کے بالکل ساتھ ملا کر کہنا ضروری ہے، ورنہ قسم باطل ہو جاتی ہے۔ قسم کے انعقاد یعنی قسم ہو جائے اور پھر باقی بھی رہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ قسم کا زمانہ مستقبل میں پورا ہونا عقلاً ممکن بھی ہو، خواہ عادتاً ممکن ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کام کا پورا ہونا عقلاً ممکن ہی نہیں ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے تو پھر قسم صحیح نہیں ہوگی، قسم منعقد نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں آج اس گلاس کا پانی ضرور پیوں گا، جبکہ اس گلاس میں پانی ہی نہ تھا، یا پانی تو تھا لیکن وہ دن ہی دن میں خود بخود گر گیا، یا جان بوجھ کر کسی اور شخص نے گرا دیا، بلکہ خود قسم کھانے والے نے گرا دیا، تو دن گزرنے پر قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ پانی نہ ہونے یا پانی گر جانے کے بعد گلاس کا پانی پینا عقلاً اور عادتاً دونوں طرح محال ہے۔ یعنی گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ کہہ رہا ہے میں یہ نہیں پیوں گا، تو وہ گر گیا تو آپ کیسے پی سکتے ہیں، اور ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ کام عقلاً ممکن ہو عادتاً ممکن نہ ہو تو قسم صحیح ہے۔ کوئی کام ایسا ہے کہ عقلاً تو ممکن ہے، عقل اس کو مانتی ہے، لیکن عادتاً روٹین میں ایسا کوئی کر نہیں سکتا، تو وہ قسم صحیح ہے۔ مثلا کسی نے کہا خدا کی قسم میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اس پتھر کو سونے کا بنا دوں گا، تو یہ دونوں کام عقلاً ممکن ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں پر چڑھے تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم سمیت تھی، تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل اس کو ناممکن نہیں مانتی۔ ہاں ہوتا نہیں ہے، عادتاً کوئی اور بندہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے چونکہ عادتاً اس کام کو کرنا ممکن ہے، اس لیے قسم جائے گی اور بات پھر فوراً ٹوٹ بھی جائے گی کہ تمہیں اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور پتھر جو سونے کا، پتھر کو سونا بنانے والی بات ہے، وہ بھی ممکن تو ہے، جیسے چٹانیں ہوتی ہیں اندر زمین کے اندر جو سونا بنتی ہیں، جو بھی صورتحال ہوتی ہے سائنسدان اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ کیسے پتھر پھر مٹی سونے میں تبدیل ہوتی ہے، تو ممکن تو ہے۔ ہاں یہ چونکہ ایک آدمی کھڑے کھڑے سونا بنا دے، بنا نہیں سکتا، اس لیے قسم ٹوٹ جائے گی، تو ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ مزید انشاءاللہ جی سوال آیا ہے کہ ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ فارمی انڈا حرام ہے، تو ہمارے علم میں نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا ہے، اگر وہ کوئی دلیل وغیرہ دیں تو پھر ہی کچھ بتا سکتے ہیں، ایسے تو حرام نہیں ہوتی کوئی چیز۔ باقی ہم نجاست کے اس کے حرام ہونے کے ضابطے ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، ہمارا بیان آئے گا
تو وہاں پر ہم تفصیل دیکھیں گے، اس کی پوری تفصیل آئے گی. لیکن صرف اتنی بات سے سمجھ نہیں آیا کہ ان نے انڈے کو کس بنیاد پر حرام کہا ہے. ان کی دلیل وغیرہ اگر ساری سمجھ آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، کوئی تحریری شکل میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی تبصرہ کرنا ممکن ہوتا ہے. باقی چاہیں تو دارالفتاح کے نمبر پر بھی اس حوالے سے فون کر کے مزید معلومات کر سکتے ہیں.